اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية بلندترین صلوات پڑھ دیجئے اللہم صل علی محمد و آل محمد آج کی گفتگو کا عنوان ہے حدیث تینت تین لغت عرب میں اس مٹی کو کہا جاتا ہے جس میں پانی ملا ہوا ہو گیلی مٹی اس کو تین کہا جاتا ہے حدیث تینت ان احادیث میں سے ہے جو کہ کثرت سے ہماری کتب میں نقل ہوئی ہے اور یہ انتہائی مشکل ترین اور خطرناک ترین احادیث میں سے ہے جن احادیث کی وجہ سے جن احادیث کو پڑھنے کے بعد اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ملتفت نہ ہونے کے بعد لوگ مائل بگناہ ہونے لگتے ہیں وہ لوگ جو کہ منحرف لوگ ہوتے ہیں خلاصتاً انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے حدیث تینت کو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بھئی جو شیعہ لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اس مٹی کی وجہ سے ہے جو گندی مٹی جو ہے منافقوں کی کافروں کی فاسقوں کی مخالفوں کی ان کی مٹی سے مل گئی ہے تو یہ سارے کے سارے شیعوں کے گناہ اس وجہ سے ہیں اور وہ جو مخالفین اہل بیت نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں وہ ان کے اندر آل محمد کے جو شیعوں کی بچی ہوئی مٹی ہے وہ مل گئی ہے جس کی وجہ سے وہ نیک عمل انجام دیتے ہیں یہ اس کا خلاصہ ہے ایسنس اس حدیث کا اور اس مطلب کو سننے کے بعد انسان لا محالہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہم تو مجبور ہیں میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ تو میری غلطی نہیں یہ تو مٹی کی وجہ سے ہے وہ بھی جو نمازیں پڑھ رہا ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے وہ سب مٹی کی وجہ سے ہے اس کے اندر وہ اچھی مٹی ملی ہوئی ہے یہ حدیث مسلمات مذہب شیعہ کے خلاف ہے اس حدیث کو اگر بیان کیا جائے تو اگر کوئی اس طریقے سے سنے جس طرح کہ میں نے بیان کیا تو لا محالہ اس کو جبری ہونا پڑے گا کہ ہم مجبور ہیں سارا چکر مٹی کا چکر ہے تو اب ایسی احادیث کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسی احادیث کو کیا اٹھا کر رد کر دیا جائے ایک سائٹ پہ لگا دیا جائے کیا کیا جائے احادیث کا یہ عنوان آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو حدیث تینت کا جو عنوان ہے مشکل ترین عناوین میں سے اور جو درس سننے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ انشاءاللہ پہلی قسط آج اگلے 1-2 لیکچرز اور اس میں ہی مسلسل اسی حدیث کو ہم ڈسکس کریں گے تو جو بھی سنے وہ تینوں لیکچر سنیں تاکہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچے ایک لیکچر سننے سے کوئی نتیجہ نکالنے والا جس بھی نتیجے تک پہنچے گا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے جو آج اس درس میں شریک ہیں میری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ
یا علی مدد کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ خدا نے اگر مدد کی، مولا نے مدد کی، ایک ایسا کنکلوژن اور بات اس انداز سے کی جائے کہ آج کے درس کے بعد بھی کوئی انحراف کی طرف نہ جائے، کوئی غلط سمت میں نہ جائے۔ لیکن بہرحال من باب الاحتیاط میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک گفتگو مکمل نہ ہو جائے تو اس سے کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہ کیا جائے۔ اب یہ حدیث ٹکراتی ہے ہمارے مذہب کے مسلمات سے۔ مذہب کا مسلم قاعدہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جبر کے قائل، اس حدیث سے کیا نکل رہا ہے؟ جبر نکل رہا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ جبری کون ہے، جبری تو کہتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کروا رہا ہے، میں نہیں کر رہا۔ یزید جبری تھا، یزید نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے یہ جملہ کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہنے لگا الحمدللہ الذی قتل حسین ابن علی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو قاتل بنا ہی نہیں رہا تھا، پیش ہی نہیں کر رہا تھا قاتل کے طور پہ، نہ اپنے کارندوں کو، بلکہ کہہ رہے تھے اللہ نے ہم سے کام کروایا اور اللہ جو ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ ٹھیک، یا مثلا مولانا رومی جو ہے، رومی نے اپنے اشعار میں لکھا ہے، مولانا روم نے، ان کا جو دیوان ہے مثنوی ہے، مولانا روم مثنوی ہے، مولوی قرآن در زبان پہلوی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابن ملجم نے جن ہاتھوں سے امیر کائنات کا قتل کیا وہ ابن ملجم کے ہاتھ نہیں تھے، وہ اللہ کے ہاتھ تھے۔ یہ عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ جبری، یعنی میں نہیں کر رہا، اللہ کروا رہا ہے۔ ٹھیک، یہ جبر بدترین عقیدہ ہے۔ جبر دنیا کے جتنے ظالم بادشاہ تھے ان کی سپورٹ میں تھا عقیدہ جبر۔ وہ اپنی ساری بدماشیاں کرتے تھے، سارے حرام کام کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی تو امر الہی اللہ نے کروایا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، خدا چاہتا تو روک سکتا تھا۔ ہم اس عقیدے کے قائل۔ ایک دوسرا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ تفویض ہے۔ یہ نظریہ بھی مکمل طور پہ باطل ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل اختیار دیا ہے، اللہ ہمارے کسی کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، اللہ کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، اللہ نے ہمیں قدرتیں دے دیے، طاقتیں دے دیے، اس کے بعد اب اللہ کو انٹرفیئرنس اور مداخلت کی اجازت نہیں ہے، وہ مفوض ہے، اس نے تفویض کر دیے سارے اختیارات، میں جو کروں میری مرضی، اللہ کون ہوتا ہے رکھنے والا۔ یہ جو نظریہ ہے مختار ہونے کا کہ اللہ نے ہمیں ایسے اختیار دے دیا کہ اب وہ ہمارے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، یہ نظریہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام کا اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہے مذہب اہل بیت؟ کیا ہے رأی اہل بیت علیہ السلام؟ لفظ مذہب شاید درست نہ ہو، عقیدہ اہل بیت کیا ہے؟ آل محمد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، یہ تمہید ہے اور یہ بڑی اہم تمہید ہے، اور خدا را لفظ کی طرف توجہ کیجیے گا، ذہن آپ لوگوں کے ادھر سے ادھر نہ ہو، کیونکہ یہ مزال الاقدام، یہ لغزش گاہ ہے، یہاں بڑے بڑے سلپ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے سے۔ اور آپ لوگوں میں سے بہت ساری انشاءاللہ ذاکرات بھی ہیں، ممبر پہ خدمت کرنے والے بھی، ان سے میں مخصوصاً چاہوں گا خاص عنایت کا طالب ہوں، خاص توجہ کا، کہ توجہ کیجیے آپ نے آج تک کیا پڑھا، کیا سنا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اہل بیت کیا ہے؟ جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو مولانا نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، لا جبرون ولا تفویض، اس حدیث کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یہ بھی ٹھیک ہے، لا جبرون ولا تفویض بل امر بین یہ جبر و تفویض کا تعلق ہے انسانی افعال کے ساتھ۔ میں اور آپ جو شب و روز کام کر رہے ہیں، ان کاموں میں ہم مجبور ہیں یا مختار؟ مولانا نے فرمایا لا جبرون، نہ جبر ہے، ولا تفویض، نہ تفویض ہے، بلکہ ایک بیچ کی چیز ہے جسے نہ آپ
جبر کہہ سکتے ہیں، نہ اسے آپ تفویض کہہ سکتے ہیں۔ نہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ مکمل مجبور کہلائیں، نہ آپ کو مکمل اختیار دیا گیا کہ آپ ہر چیز کے مالک کل بن کے گھومتے پھریں، یہ دونوں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جب کم پڑھے لکھے لوگوں نے ممبر پہ جگہ بنائی، عقیدوں کا بیڑا غرق کیا اور ممبر سے وہ باتیں کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ مطالب لوگوں کے ذہنوں کے سپرد کیے، خواہ نہ خواہ یا بعض اوقات بدون عمد، خود شاید بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے لیکن ایک ایسی حدیث پڑھ دی جو حدیث شاید نہیں پڑھنی چاہیے تھی، بلکہ یقیناً نہیں پڑھنی چاہیے تھی، جلدی کی پڑھنے میں۔ خدا ہم سب کو ان لغزشوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی اور بندہ پڑھ رہا ہے، آپ کوئی اور بند قسم سنیے گا مجھے، میں نہیں ہوں بھی، یہ کوئی اور ہی ممبر سے پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ، مولا سے پوچھا گیا، ہم نہ جبری ہیں نہ تفویضی، مولا سے پوچھا گیا اب یہ حدیث ہے، اس حدیث کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پڑھنے والے کو یہ بھی معلوم نہیں، یہ حدیث سے سنیے، سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے۔ مولا جبر ہے تفویض، تو مولا کا ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ٹانگ اٹھائی، یہ جو ایک ٹانگ اٹھائی ہے دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو اس نے کہا تو نہیں اٹھا سکتا، کہا بھائی اتنے ہی مجبور ہو، اتنے ہی۔ یہ آپ لوگوں نے سنی ہے حدیث؟ ماشاءاللہ سب نے سنی ہے۔ جی 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 جی، یہ جی 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 میں عقیدے کا ہو گیا ستیاناس۔ یہ حدیث کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، اس کے بعد کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتا، کہا بھائی اتنے ہی۔ یہ اتنے ہی میں دین کا بیڑا غرق ہے، یہ اتنے ہی میں دین کا، کیونکہ میں تو اردو میں بیان کر رہا ہوں، میں تو مولا کے کلام کے مغز سے واقف ہی نہیں۔ معصوم نے جبر و تفویض کے بارے میں کیا کیا قیمتی جملے ارشاد فرمائے، کچھ نہیں معلوم، مجھے خبر ہی نہیں ہے کوئی۔ اتنے نے جو ہے کتنوں کا بیڑا غرق کر دیا، اتنے نے۔ کیا مطلب ہے اتنے؟ آپ سے پوچھوں گا، آپ جو ایک سامع ہے، جو ایک لسنر، جو سننے والا ہے، یہ اتنے کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم؟ بولا 50-50، کچھ کاموں میں ہم لوگ مجبور ہیں، کچھ کاموں میں ہم لوگ، آپ بتائیے بینی و بین اللہ آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں یا نہیں کہ کچھ چیزوں میں مجبور ہیں، کچھ چیزوں میں؟ بندہ خدا، عقیدہ اہل بیت کا ستیہ ناش کرنے والے، عقیدہ اہل بیت کو غلط طریقے سے پیش کرنے والے، یہ تو تم نے جبر بھی ثابت کر دیا اور اختیار بھی ثابت کر دیا، یہ تو دونوں ثابت کر دیا، تو اور بدتر ہو گیا ہے۔ تو وہ تو ایک تو چل جبری تھا، ایک تو خالی ایک سائڈ پہ ہو گیا، پورا جبری ہو گیا، ایک پورا اختیاری ہو گیا، تم نے تو دونوں کر دیے کہ کچھ میں مجبور ثابت کر دیا اور کچھ میں کہہ دیا کہ مختار ہے۔ یہ اگر ہم لوگ عوام کو دے رہے ہیں تو پھر عوام قصوروار نہیں ہے، میں قصوروار ہوں۔ یہ انتہائی بڑی لغزش گاہ ہے، بڑے بڑے سلپ ہو جاتے ہیں، کچھ کام میں مجبور، کچھ کام میں مختار۔ یہ آل محمد علیہ السلام کا نظریہ۔ لا جبرون، کوئی جبر نہیں، جبر کی مکمل نفی، ولا تفویضون، مکمل تفویض کی نفی، بلکہ ایک تیسری چیز ہے، وہ جو تیسری چیز ہے نہ وہ جبر ہے نہ وہ اختیار ہے، اس کا نام مولانا نے ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے جو سچویشن رکھی ہے ہر کام کی بات، یعنی ہر کام کی، یا مولانا نے تقسیم نہیں کی کہ تم آدھے کاموں میں مجبور ہو، آدھے کاموں میں مختار ہو۔ یہ ہماری بیوقوفی کا نتیجہ تھا جو ہم نے اس طریقے سے لوگوں کو بیان کرنا شروع کیا، معاملات کو بگاڑا ہم نے۔ مولانا نے تو نہیں کہا، مولانا نے کہا کہ لا جبرن، نہ وہ جبر ہے، ولا تفویض، نہ وہ تفویض ہے۔ ہر کام میں بھی جو درس دے رہا ہوں، لا جبرن ولا تفویض، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے۔ میں مجبور ہوں درس دینے میں؟ نہیں، ارادہ ہے، اختیار ہے۔ کیا میں مکمل مختار ہوں؟ لا۔ الہی اطلقت لسانی بذکرک ولو شئت لاخرستنی، معصوم کا جملہ، بار الہ تو نے میری اس زبان کو اپنے ذکر کے لیے کھول کر رکھا، اگر تو چاہے مجھے گونگا بنا دے۔ لا جبرون ولا تفویض، ہر کام میں
آپ خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ گھر میں کھانا بنا رہی، کھانا بنانے کے اندر لا جبر ولا تفویض، گھر سے باہر نکل رہی لا جبر، ہر عمل میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، لکھنے میں، بچوں کی تربیت میں، یعنی اے ٹو زیڈ معمولات زندگی جتنے ہیں سارے کے ساروں میں لا جبر ولا، اس کو سمجھنے میں اچھے ہار جاتے، تھک جاتے، لیکن طالب علم ہوتا ہے جو نہ تھکے، وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں اپنے ہر کام میں نہ مجبور، نہ بلکہ ایک تیسری چیز ہے جس کو نہ آپ جبر کہہ سکتے، نہ ہر کام میں یہ ٹیگ لگا دیجئے لا جبر ولا، نہ مکمل مجبور نہ مکمل مختار کہ اللہ روک نہ سکے۔ امیر کائنات کا جملہ آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ رکاوٹ بن جاتا ہے انسان اور اس کے ارادے کے درمیان، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اللہ روک سکتا ہے، اللہ روکتا ہے۔ اللہ نے شداد کو روکا نہیں روکا، جہاں اس نے روکنا چاہا روکا۔ تو ہر کام میں نہ مکمل مجبور نہ مکمل۔ اس تمہید کے بعد اس 10-12 منٹ کے جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو سماعت فرما کے اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم لوگ جبری، ہم لوگ تفویضی، ہم لوگوں کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے جس کے لیے ایک مفرد لفظ نہیں ہے، ہم اسے کہتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل امر بین نام کیا جی؟ امر بین الامرین، ان دو چیزوں کے بیچ کی ایک چیز ہے، اس کو سمجھنا آسان۔ وہ نہ جبر ہے نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبور، نہ وہ جبر ہے نہ وہ، اب دیکھیے کتنا فرق آ گیا۔ خدا را دقت کیجئے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا میرے ساتھ چلے، ملتفت ہوں۔ میں درس دے رہا ہوں، نہ جبر ہے لا جبر، میں درس دینے مجبور ہوں، ولا تفویض، میں جو درس دے رہا ہوں میں مکمل مختار، یہ سمجھ میں آ جائے تو ہر انسان خدا کے قریب ہو جائے گا۔ بل امر بین ایک امر یعنی شیئن، چیزن ایک چیز ہے، بین الامرین جو اس جبر اور تفویض کے بیچ میں ہے، جس کو نہ جبر کا نام دے سکتے ہیں نہ تفویض مطلق کا نام دے سکتے، نہ وہ جبر ہے نہ وہ تفویض ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، مثال اگرچہ بعض جہات سے ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن جو پوائنٹ ہے سمجھانے کے لیے، ڈوجنگ کار یہ ہوتی ہے، پارکس وغیرہ آپ دیکھی ہوگی، ڈوجنگ کار کی مثال سمجھانے کے لیے مثال ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اشتباہات ہو، لیکن جس پوائنٹ سے میں گفتگو کر رہا ہوں اس پہ ملتفت رہیے گا۔ ڈوجنگ کار میں جا کے بچے کو آپ نے بٹھا دیا، یا بعض اوقات بڑوں کو بھی شوق ہوتا ہے چلو ہم بھی کود جائیں، بچے نہیں تو بڑے خود جا کے بیٹھ جاتے، ڈوجنگ کار میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب ڈوجنگ کار میں آپ جب جا کے بیٹھے، آپ جتنا اس کو کار کو ہلائیں کچھ نہیں ہونا، جب تک پیچھے سے وہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے کیبن میں وہ بٹن نہیں دبائے گا۔ جب وہ بٹن دبائے گا تو ڈوجنگ کار کے اوپر ایک راڈ جاری ہوتی ہے، اس راڈ میں اوپر سے کرنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کرنٹ آ رہا ہے ڈوجنگ کار میں، کرنٹ آنے شروع ہوا، آپ نے ادھر سے ادھر گاڑی بھگائی پورے اس ہال کے اندر، دیکھیے ڈوجنگ کار آپ لوگوں نے گاڑی بھگائی ادھر سے ادھر۔ یہ جو آپ گاڑی بھگا رہے ہیں ادھر سے ادھر، کیا آپ مجبور ہیں گاڑی بھگانے میں؟ نہیں، آپ اپنے ارادے سے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں اس کو، خوب گاڑیاں ٹکرا رہے ہیں، ساری گاڑیاں ٹکراتی ہیں وہاں پہ، چلاتے تو لوگ کم ہی ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں اس میں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ڈوجنگ کار چل رہی ہے۔ اب یہ جو ڈوجنگ کار ہے، کیا میں ڈوجنگ کار چلانے میں مجبور؟ لا، اپنے اختیار سے ادھر ادھر کر رہا ہوں۔ کیا میں مکمل مختار ہوں؟ یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب اینڈ میں بٹن آف کرتا ہے تو سب لوگ یوں کرتے رہ جاتے ہیں، پھر دیکھا نہیں دیکھا؟ اب پتہ چلا کہ میں مکمل مختار، بڑا میں ہاتھ ہلا رہا تھا نا اپنے، جب اس نے وہاں سے بٹن بند کیا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، اصل وہ کرنٹ تھا، اگر وہ کرنٹ نہ ہوتا تو کچھ بھی۔ یہ ساری قوتیں وحدہ لا شریک اللہ، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس ڈوجنگ کار کی مثال کو ذہن میں رکھیے، اس نے دیا ہے لیکن جب چاہے وہ کل نفس ٹڑچ ذائقۃ الموت، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ ڈوجنگ کار نہیں، پھر کچھ بھی نہیں، پھر کہتا ہے رب ارجعون، ماشاء اللہ مجھے واپس پلٹا دے، چلو بھی ٹائم پورا ہو کے باہر نکلو، کلا اب نہیں، اب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ممکن، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو آپ کو؟
یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے یہ، اس سے اگر اس گفتگو کو ہم نے ہضم کر لیا، یقین جانیے نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یقین جانیے عورت کو ایک اندازہ ہو جائے گا، جو خواتین مخصوصاً بیٹھی ہیں، کہ رب سے قرب کا کیا مقام ہے۔ ہمارے یہاں بیشتر خواتین اس وقت اس بات کی طرف ملتفت نہیں ہیں، مخصوصاً جو ان کے قطع کے ایام ہیں جس میں وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی، ان ایام میں بھی ہمارے فقہاء مجتہدین نے لکھا ہے کہ بوقت نماز مصلی پر بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھیں، تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ، تاکہ ایک ارتباط کی کیفیت باقی رہے۔ یہ نہ کہ 7 دن ایسے گزارے کہ بالکل بے خدا ہو گئی، نہ خدا نہ پیغمبر نہ کوئی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے یہ۔ اگر انسان ان مطالب کو جو آج میں بیان کر رہا ہوں اچھے سے ہضم کر لے اس کی، کیونکہ دیکھیں عقیدہ ہے جو عمل کو جان عطا کرتا ہے۔ عقیدہ بیکار ہو تو عمل میں کبھی بھی جان نہیں آتی ہے۔ لہٰذا اس بحث کا تعلق اس سے، یہ ساری گفتگو جو ابھی تک کی تھی اس کا تعلق تھا عقیدے سے، کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ ہم جبری ہیں نہ ہم تفویضی ہیں، بل امر بین اور یہ ہمارے ہر کام میں ہے۔ یہ عقیدہ 100% باطل ہے کہ جی ہم کچھ کاموں میں مجبور ہیں اور کچھ کاموں میں، اچھا مثال بھی بیوقوفانہ دیتے ہیں، وہ کون سے کاموں میں مجبور ہے؟ کہتے ہیں پیدا ہونے میں۔ تو پیدا ہونا کیا میرا کام ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ گفتگو ہمارے کاموں کے بارے میں نے تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ مارتا کہ میں ہوں اپنے آپ کو؟ مارنے والا اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یتوفی الانفس۔ بات ہو رہی ہے انسان کے کاموں کی، جبر کے لیے مثال لاتے اللہ کے کاموں کی۔ توجہ کریں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ یہ سارے نکات ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لوگ سوال کریں گے تو آپ کو تاکہ جواب بھی دے جائے۔ اب اس تمہید کے بعد، تاکہ میں نے کہا ہمارا اگرچہ تمہید آج کے درس کا اس لیے حصہ نہیں تھی کہ ہم نے حدیث تینت پہ ڈائریکٹ جانا تھا، لیکن بہرحال خطرے کا احساس کرتے ہوئے اور پریکاشنز لگانے کے لیے میں نے عقیدہ آپ کے سامنے اسٹیبلش کر دیا اپنا، کہ عقیدہ اہل بیت یہ ہے، نہ جبر نہ تفویض بلکہ بیچ کی چیز۔ تو جبر کو ہم لوگ قطعی طور پہ تسلیم، یہ جو حدیث ہے حدیث تینت، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شیعہ بدماشی کر رہا ہے یہ اس گندی مٹی کا نتیجہ ہے، جو دشمن اہل بیت نماز پڑھ رہا ہے یہ اس اچھی مٹی کا نتیجہ جو مکس ہو گئی یہاں۔ اس سے سمجھنے والا کیا سمجھتا ہے؟ جبر سمجھتا ہے، اور جبر آپ کے مذہب کے مسلمات کے، تو پہلے یہ طے کر لیجئے جو مذہب کے مسلمات سے ٹکرائے اسے ہم نے ایکسیپٹ، واضح ہے یا نہیں؟ جس طرح ایام فاطمیہ میں نے 12 جگہوں میں پڑھا، مختلف مقامات پہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، علماء کرام سے یہاں بھی دروس ہوتے رہے، کہ دشمنان زہرا کی نفرت یہ مسلمات مذہب میں سے ہے۔ اب اگر کل کو کیا کہتا ہے کہ نہیں ان سے مثلا محبت کرنی ہے یا تھوڑا سا نرم گوشہ رکھنا ہے، تو یہ ویسے ہی ریجیکٹ ہے، یہ مسلمات سے ٹکرا رہی ہے۔ تو چونکہ اس حدیث سے بہت سے لوگ جبر سمجھتے ہیں، تو ہم نے جبر کو قطعی طور پہ ایکسیپٹ، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، تو ہم کیا کریں بھائی؟ اس حدیث کا سرے سے انکار کر دیں، اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں، اس حدیث کو کیا کریں؟ ضعیف قرار دے دیں۔ حدیث کے ساتھ یہ سلوک بھی کرنا قطعاً غیر علمی ہے، کہ آپ کہ بھائی ضعیف ہے، بیکار ہے، نعوذ باللہ، اور سائڈ پہ لگا دو۔ وہ جو حدیث ہے کہ جو بھی ایسی حدیث ہو جو کہ قرآن سے میچ نہ ہو اسے دیوار پہ دے مارو، وہ حدیث بھی ضعیف ہے، پھر اس کو بھی قبول نہیں کرنا ہے، پھر خود وہ حدیث ضعیف ہے، یہ پھڈا ہی ہوئی۔ بہرحال قطع نظر اس سے میں کہیں اور نکل گیا۔ اب ہم لوگ حدیث تینت شروع کرنے سے پہلے ذرا آپ کے سامنے کچھ نظریات تبصرے کے طور پہ رکھ دیں کہ علماء اعلام شیعہ علماء نے اس حدیث تینت کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے سید عبداللہ شبر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار۔ اس میں اس پوری حدیث کو نقل کرنے کے بعد، جو میں نے ابھی نقل نہیں کی میں پڑھوں گا، بہت جاندار حدیث ہے، بہت جسے کہتے ہیں کہ کمال کی حدیث ہے۔ فرماتے جان لو اعلم ان هذا الخبر، جان لو یہ روایت، اگر آپ لوگ ہو سکے تو ان جملوں کو لکھتے جائیے، جان لو کہ یہ روایت اور اس سے ملتی جلتی روایات یہ من متشابہات الاخبار، یہ متشابہ روایتوں میں سے ہے۔ قرآن میں آیا نہیں ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، قرآن میں متشابہ آیات ہیں۔ جو منحرف لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ متشابہ چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں،
ہمارے معاشرے کا مزاج بھی یہی ہے. ہمارے معاشرے میں جو منحرف لوگ ہیں وہ متشابہ چیز کے پیچھے بھاگیں گے اور جو اصل کام کی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ. تو یہ متشابہ اخبار میں سے. معضلات الآثار، حدیث تینت روایات میں پیچیدہ ترین روایت ہے. التی تحیرت فیہا الانظار، جس میں علماء کی آراء، علماء کی جو نگاہیں ہیں، علماء کی جو نظریات ہیں وہ تحیر کا شکار ہے. سارے علماء حیران ہیں یہاں پہ آ کے. وتصادمت فیہا الافکار، بڑے بڑے علماء کی فکریں ٹکرا رہی ہیں. واختلفت فی توجیہ کلمات علماء الابرار، ہمارے علماء کے جو باتیں ہیں وہ مختلف ہیں اس حوالے سے. سب کا کام کیا ہے؟ دیکھیے عالم کا کام کیا ہے، عالم کیوں اتنی مختلف باتیں کر رہے ہیں. وقد تخرجوا، وہ سب کے سب بھاگنا چاہ رہے ہیں، فرار کرنا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں. اما، اس مطلب سے، اس پرابلم سے، یلزم من ظاہرہا من الجبر و رفع الاختیار بوجوہ، اس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ جبر ہے. اس روایت کا ظاہر یہ ہے کہ میں مختار. اس سے بچنے کے لیے علماء نے مختلف حلول پیش کیے، مختلف باتیں کیے. جس عالم نے حدیث کو دیکھا، پڑھا اچھے طریقے سے، اس کے بعد اپنے علم کے مطابق ایک بات کی ہے. پہلی رائے وہ یہ کہ بھائی یہ خبر واحد ہے، پتہ نہیں کسے نقل کیے، نہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے کوئی، نہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس روایت کو رد کر دیا جائے گا. یہ علماء کے جملے ہیں، سائڈ پہ کر دیا جائے گا. خاص طور پہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت رسول کے بھی خلاف ہے. علماء امامیہ کا اجماع ہے، اجماع کہ جبر ہمارے مذہب کا حصہ، ہم جبری. یہ روایت تو جبر کو سمجھا رہی ہے. یہ اجماع علماء امامیہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف. ادلہ عقلیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی نہ جبر سمجھاتے نہ تفویض، ان کے بھی خلاف. لہٰذا ایسی روایت کو کیا کرنا چاہیے؟ سائڈ پہ. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ یہاں رک کے گزارش یہ ہے کہ جو خاص طور پہ مجلس پڑھنے والی خواتین ہیں وہ توجہ کریں کہ ایسی روایت جس کے بارے میں آپ کا ایک علماء کا گروہ یہ کہہ رہا ہو کہ ان روایات کو نہ ان سے علم لیا جا سکتا ہے، نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، حد اقل منیمم لیول پہ احتیاط یہ ہے کہ ان کو میں ممبر سے نہ پڑھوں. واضح ہے یا نہیں؟ عالم جو کہ غوطور ہے علمی میادین میں، جو علم کے سمندر میں غوطہ کرتا رہتا ہے، مختلف حلول جانتا ہے، مختلف مشکلات کو حل کرنا جانتا ہے، علمی طریقے سے وہ معاملات کو دیکھتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سائڈ پہ کر دوں. تو میں تو مجلس پڑھنے والا ہوں اور جو علماء نے کہا میں انہی کے جملوں کو نقل کرنے والا ہوں، مجھے تو خود ہی حدیث سے یہ سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ ایک بنیادی اصل ہے ممبر پہ جانے کے لیے کہ انسان وہ بات نہ کرے جس میں خود ڈاواڈول ہو، خود پتہ نہ ہو اس کو. واضح ہے؟ جب یہ پہلی رائے سامنے آئی کہ یہ جو روایت ہے خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، خبر واحد وہ خبر ہوتی ہے جو متواتر نہ ہو، جس کو تواتر سے لوگوں نے نقل، ایک دو بندوں نے نقل کیا، اس کے بعد آخر تک اس میں تواتر پایا نہیں جاتا. تو آپ لوگ یوں یاد کر لیجئے، جو غیر متواتر اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر ہے. خبر واحد کی بیس پہ عقیدہ نہیں بنتا ہے. واضح ہے؟ خبر واحد سے آپ عقیدہ نہیں بنائیں گے اپنا. تو اس بات کے جواب میں اشکال جو کیا گیا، اعتراض جو کیا گیا کہ خبر واحد ہے، بھائی کہنے لگے بھائی خبر واحد کیسے؟ یہ تو تقریباً متواتر ہے. حدیث تینت جو ہے ہمارے بڑے بڑے علماء نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے، ان کی سندیں بھی ساری مضبوط ہیں. تو یہ تواتر معنوی، یعنی لفظ ایک نہیں ہے لیکن اس سے ملتے جلتے حدیث بہت طریقوں سے نقل ہوئی ہے، لہٰذا تواتر معنوی پایا جاتا ہے. اور اس حدیث کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، رد، بلکہ اس کی توجیہ کرنی پڑے گی، یعنی اس کو درست سمت دینی پڑے گی. اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہوگا. ہم اس حدیث کو غلط سمجھ رہے ہیں، ہم نے صحیح نہیں سمجھا. وقد رواها ثقۃ الاسلام فی الکافی. اب دیکھیے کتنے بڑے بڑے نام ہیں. اگر اتنی خطرناک حدیث ہے، اتنی جبر کی طرف لے جا رہی ہے، آپ کے مسلمات کے خلاف ہے، تو پھر محمد ابن یعقوب کلینی نے ہمارے عقیدہ شیعہ اثنا عشریہ جو ہے، مذہب امامیہ جو ہے، پہلی کتاب کافی ہے، اس میں مختلف سندوں سے حدیث تینت کو نقل اور مختلف متون ہیں اس کی حدیث تینت کے. شیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے امالی طوسی میں حدیث تینت کو نقل، برقی صاحب نے اس کو محاسن برقی میں نقل،
شیخ صدوق نے علل الشرائع میں نقل، علی ابن ابراہیم قمی اور عیاشی دونوں نے اپنی تفسیروں میں تفسیر قمی اور تفسیر عیاشی میں نقل، بصائر الدرجات جو مقامات اہل بیت کے حوالے سے تاریخ کی سب سے بہترین کتاب، اس میں حسن صفار نے اس حدیث کو نقل، اور دیگر بہت سارے علماء نے، ہر محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں حدیث تینت کو نقل۔ تو بہتر یہ ہے، اب یہ سیکنڈ اسٹیپ ہم لوگ لے رہے ہیں، بہتر یہ ہے اور یہ ہم سب کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ ایسی اخبار، ایسی روایات جو مذہب کے مسلمات سے ٹکرا رہی ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے علماء نے نقل کیا ہوا ہے، اتنی معتبر اسناد موجود ہے، تو ہمیں یہاں رک جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو یہاں، ہم اس حدیث کو رد نہیں کرتے کہ اٹھا کے سائڈ میں پھینک دیں بھائی یہ کسی کام کی نہیں ہے، ضعیف ہے، جو بعض مولوی صاحبان ایسی باتیں کرتے ہیں، نہ، ہم کہیں گے کہ ہم اس حدیث کا معنی نہیں سمجھ رہے، ہمیں ابھی سمجھ میں، ہم اس معرفت کے درجے پر نہیں کہ معصوم کے کلام کو اچھے سے سمجھ سکیں، کیونکہ کلام معصوم بھی قرآن کی مانند محکم اور متشابہ رکھتا ہے، عام و خاص رکھتا ہے، ناسخ منسوخ رکھتا ہے، اور معصومین نے فرمایا ہماری روایتوں میں متشابہ ہے بالکل قرآن کے متشابہ کی طرح، محکم ہے بالکل قرآن کے محکم کی طرح۔ متشابہ روایات معصومین میں جو اس قسم کی روایات ہیں، ان کو پلٹانا ہوگا ان روایات کی طرف جن میں ایک واضح بات کی گئی ہے، واضح پیغام دیا گیا ہے، ہم اس روایت کو وہاں پلٹائیں گے، ڈائریکٹلی اٹھا کے ہٹ نہیں کریں گے، ٹھیک۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی یہ روایت جو نا حملے بر تقیہ ہے، کیونکہ ہمارے مخالفین کا مذہب ہی جبر کا مذہب ہے، تو لہٰذا ان کی روایات سے چونکہ میچ کرتی ہیں تو تقیتاً یہ جملے کہے گئے۔ اشاعرہ کا مذہب جبر کا مذہب ہے، اشاعرہ سارے کے سارے کسی قائل ہیں؟ جبر کے قائل ہیں، تو یہ جو روایت ہے اس کو تقیہ پر حمل کیا جائے گا، لیکن یہ کہ اس قسم کی بات بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو تقیہ والا کوئی چکر ہی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ ہمارے علوم کے اسرار میں سے۔ حدیث تینت کے بارے میں مولانا نے کیا فرمایا؟ خذ الیک بیانا شافیا فإن فیہ من خزائن علم اللہ ومن سرہ، اللہ کے جو علوم کے خزانے ہیں اس میں سے حدیث تینت ہے، ان رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اگر کوئی تقیہ میں بات کرے گا ایسے بات کرے گا، تقیہ کا تو اسٹائل الگ ہوتا ہے، تقیہ میں کبھی ایسی اتنی اہمیت، اتنا بڑا چڑھا کے بات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یہ دو باتیں آپ لوگ سماعت فرمائیے، ابھی انشاءاللہ باقی حلول کہ اس حدیث کے حوالے سے ہمارے علماء نے کیا کیا باتیں کی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئیں گی، اور حدیث بھی شاید آج مکمل نہ ہو سکے کیونکہ 3 بج گئے، اب آدھے گھنٹے میں دیکھیں ہم لوگ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ حدیث لمبی حدیث ہے، حدیث تینت، اور گزارش جو خواتین آج کے اس درس میں موجود ہیں، محترم خواتین، اس سے گزارش اتنی ہے کہ آج کے درس کو آپ لوگ بھی لازمی طور پہ ریپیٹڈلی سنیے گا، دوبارہ جا کے نکال کے پھر سے سنیے گا۔ بندہ حقیر نے بھی کئی مرتبہ اس کو پڑھایا ہے، اس پہ کئی مرتبہ محنت کی ہے، اور ابھی بھی جب آپ کے سامنے حاضر ہوں تو کئی مرتبہ خود پڑھ کر حاضر ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی مسٹیک، کیونکہ یہ میں نے کہا لغزش گاہ ہے، اچھے سلپ ہو جاتے ہیں، اچھے ادھر سے ادھر، تو ان مطالب کو آپ لوگ آسان نہ سمجھیے، محنت کریں گے اچھے سے، اگر ایک دفعہ سمجھ لیا پوری زندگی سنور جائے گی، اتنا اہم مطلب ہے پوری زندگی کے حوالے سے۔ راوی کا نام ہے ابو اسحاق لیثی، اور الحمدللہ ہمارے پاس مارکیٹ میں علل الشرائع سب کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ ذاکرین کے پاس موجود ہوتی ہے، ذاکرات کے پاس موجود ہوتی ہے، تو علل الشرائع شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں آپ کو یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں، یہ متن سارا وہاں کا ہے، عربی اردو آپ کو وہاں سے مل جائے گی، تو جنہوں نے مراجعہ کرنا ہے وہ علل الشرائع میں حدیث تینت نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ واضح ہے انشاءاللہ؟ تو کتاب کا حوالہ شیخ صدوق کی کتاب ہے علل الشرائع۔ ابو اسحاق لیثی، امام کے اصحاب میں راوی کا نام ہے ابو اسحاق لیث، سے کے ساتھ ثمر والی سے، ابو اسحاق لیثی۔ قال، ابو اسحاق لیثی کہتا ہے، قلت لأبی جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد،
میں نے پانچویں مولا سے کہا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اخبرنی عن پوری توجہ چاہوں گا، پن ڈراپ سائلنٹ ہونا چاہیے، آواز نہ ہے مجھے کوئی، توجہ فرمائیے. اخبرنی عن المؤمن المستبصر، مجھے بتائیے اس مومن کے بارے میں جو بصیرت میں آگے بڑھ چکا ہے. یہ مستبصر وہ والا نہیں ہے کہ سنی سے شیعہ ہوا، یہ وہ مومن مستبصر ہے جو دوربینی رکھتا ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، معرفت کے درجات طے کر چکا ہے. اذا بلغ فی المعرفت وکمل، اگر یہ معرفت میں آگے بڑھے اور کامل ہو جائے. حل یزنی، کیا یہ زنا کرتا ہے؟ قال اللہم لا، ہرگز نہیں. مومن معرفت میں آگے بڑھ جائے، کامل ہو جائے اور زنا کرے؟ لا، یہ نہیں ہو سکتا. قلت فیلوت، کیا یہ قوم لوط والا عمل لواطت کے عمل کو انجام دیتا ہے؟ قال اللہم لا، ہرگز نہیں. قلت فیسرق، کیا یہ چوری کرتا ہے؟ قال لا، ہرگز نہیں. قلت فیشرب الخمر، یہ شراب پیتا ہے؟ قال لا، ہرگز نہیں. قلت فیأتی بکبیرۃ من هذه الکبائر او فاحشۃ من هذه الفواحش، میں نے کہا کیا یہ جو گناہ کبیرہ کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، ان میں سے کسی گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے، یا جو برے اور قبیح عمل ہے ان میں سے کوئی عمل انجام دیتا ہے؟ قال لا، نہیں 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 نہیں. مومن کامل، مومن بالغ الی المعرفہ، معرفت حاصل کیا ہوا با معرفت مومن. قلت، آخر میں نے کہا فیذنب ذنبا، مطلب گناہ بھی کرتا ہے نہیں کرتا؟ قال نعم، مومن کامل جو معرفت تک پہنچ جائے وہ گناہ کرتا ہے. وَهُوَ مُذْنِبٌ مُلِم، لیکن وہ ملم گنہگار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ملم کس کو کہتے ہیں؟ راوی نے خود ابو اسحاق نے پوچھا، قلت ما معنی ملم، مولا یہ بتائیے ملم کیا ہوتا ہے؟ قال الملم بالذنب لا يلزمه ولا يصر علیہ. ملم گنہگار وہ ہے جس کی زندگی میں گناہ کی جھلک تو ہمیں دکھتی ہے، لیکن یہ پابندی سے گناہ نہیں کرتا، اصرار نہیں کرتا گناہ پر. مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن پھر دوبارہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے، مسٹیک اس سے. الملم بالذنب لا یلزم، وہ پکڑتا نہیں ہے گناہ کو، گناہ پہ پابندی. ولا یصر علیہ، اس پہ اصرار. توجہات ہے یا نہیں؟ یہ کس مومن کی بات ہو ذہن میں رکھیے گا تاکہ چیزوں کو آپ لوگ مکس نہ کریں. بہت سارے سوالات بعد میں ہوں گے تو وہ اس ٹائپ کے ہوں گے کہ جس سے سمجھ میں یہ آئے گا کہ درس صحیح سے نہیں سنا گیا، اسی لیے مکس نہ کریں. ہم کس مومن کی بات کر رہے ہیں؟ جو معرفت والا ہے. ہم کس مومن کی بات کر رہے ہیں؟ جو بصیرت والا ہے. ہم کس مومن کی بات کر رہے ہیں؟ جو مرحلہ کمال تک پہنچ چکا ہے. یہ جتنے گناہوں کے نام مولا کے سامنے کے مولا کوئی گناہ نہیں کرتا. پھر پوچھا گناہ کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہاں گناہ تو کرتا ہے لیکن اصرار. مذنب ملم، ملم کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ کو عادت کبھی ہو جائے غلطی سے دوبارہ توبہ کر لیتا پھر نہیں کرتا. قال فقلت سبحان اللہ، ابو اسحاق اللیثی نے کہا میں نے مولا سے کہا سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ عربی میں تعجب کے لیے آتا، مقام تعجب میں. ما اعجب ھذا، کتنی عجیب بات ہے یہ. لا یزنی، زنا بھی نہیں کرتا، ولا یلوت، لواطت بھی نہیں کرتا، لا یسرق، چوری بھی نہیں کرتا، لا یشرب الخمر، شراب بھی نہیں پیتا، ولا یأتی بکبیرۃ من الکبائر، نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، ولا فاحشۃ، نہ کوئی بدماشی کرتا ہے. فقال علیہ السلام، پانچویں مولا نے فرمایا لا عجب من امر اللہ، امر الہی سے کیسا تعجب. جب فرشتے نے اگر کہا تھا نبی کی زوجہ کو کہ اللہ بیٹا دے گا تو انہوں نے کہا میں بڑھا شوہر کہاں سے بیٹا ہوگا؟ تو فرشتے نے کیا کہا تھا؟ اتعجبین من امر اللہ، امر الہی سے تعجب کرتی ہو. امر الہی سے کیسا تعجب؟ یہ امر الہی ہے. لا عجب من امر اللہ، امر الہی سے کوئی تعجب. جملے سماعت فرمائیے، ضائع مت کیجیے گا. ان اللہ عز وجل یفعل ما یشاء، بے شک اللہ عز وجل جو چاہے کرتا ہے. ولا یسأل عما یفعل، اور جو وہ کرتا ہے اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا. وہم یسألون، لوگ جو کریں گے اس کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا. اب یہ جملے ان کو کہتے ہیں، اب عورتوں کی زبان میں پلو سے باندھ لو. فمما عجبت یا ابراہیم، ابراہیم تمہارا تعجب کس بات پر ہے؟ تم کس بات پہ تعجب کرے؟ سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے. کیوں بولا یہ؟ سال پوچھو.
ولا تستنکف، ہچکچاؤ مت، پیچھے مت ہٹو، ولا تستحسر، اکتانا مت، تھکنا مت، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ فإن هذا العلم، توجہ توجہ توجہ، ٹن ٹن ٹن، یہ توجہ ہی، فإن هذا العلم، یہ جو علم ہے، لا يتعلمه مستكبرون ولا مستحسرون، اس علم کو مستکبر، اپنی بڑائی ہے، ہمیں عقیدے کی ضرورت نہیں ہے، تو ماں کے پیٹ سے عقیدے والی پیدا ہوئی تھی ایسی کی تیسی، مجھے عقیدے کی ضرورت نہیں ہے، ولا مستحسرون، جو سن سن کے اکتا جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس علم کو ایسا بندہ حاصل جو سینہ چوڑا کر کے کہے مجھے، ہم تو ماں کے پیٹ سے بھی عزیزدار پیدا ہوتا ہے، ہمیں تو عقیدے ٹھیک ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ سیکھ سکتا ہے۔ نہ مستحسر، مستحسر کون ہے؟ قرآن میں لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، اس کی عبادت سے تکبر اختیار نہیں کرتے اور اکتاتے نہیں ہیں۔ تو اکتانا، استحسار کا معنی ہے اکتانے کا، جو اکتا جائے، تھوڑی سی گفتگو سنی بھائی مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے سمجھ میں آ رہا، ایسا بندہ یہ جو آج کی گفتگو ہے اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اکتانے والوں کا کام نہیں ہے آج کی گفتگو میں داخل ہونا۔ جو شغف رکھتے ہیں، جو اس گفتگو میں انٹرسٹ اور اپنے توجہ اور اپنے جسے کہتے ہیں خاص توجہ کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہی اس گفتگو میں آگے بڑھیں گے، ورنہ یہ بیکار ہے ان کے لیے۔ قلت، اب جب مولانا نے کہا کہ پیچھے مت ہٹو، اکتاؤ مت، پوچھو، یہ علم ہی ایسا ہے جو تکبر اختیار کرے گا، جو اکتا جائے گا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ سیکھ ہی نہیں سکتا، اس علم سے محروم رہے گا وہ۔ تو جب مولانا نے اجازت دی اور کہا کہ پوچھو، ڈرو مت، ہچکچاؤ مت، اکتاؤ مت، قلت، ابو اسحاق اللیثی نے کہا، میں نے کہا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، انی اجد من شیعتکم، مولا آپ تو کہہ رہے ہیں جو آپ کے شیعہ ہیں وہ زنا نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، میں آپ کے شیعوں میں دیکھتا ہوں، من یشرب الخمر، جو شراب بھی پیتا ہے، ویقطع الطریق، راہزنی بھی کرتا ہے، ویخیف السبیل، مسافروں کو ڈراتا ہے، ڈکیتیاں بھی کرتا ہے، ویزنی ویلوت، زنا بھی کرتا ہے، لواطت بھی کرتا ہے، ویأکل الربا، سود بھی کھاتا ہے، ویرتکب الفواحش، ساری بدماشیاں کرتا ہے، ویتہاون بالصلاۃ، نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ہلکا لیتا ہے، والصیام، روزے بھی نہیں رکھتا، والزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، ویقطع الرحم، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں سے ملنا واجب ہے، تمام مجتہدین نے کہا واجب ہے، یہ رشتہ داروں سے نہیں ملتا، کہتا ہے رشتہ دار تو ہیں ہی، پتہ نہیں جلتی ہوئی لکڑیاں ہیں، قریب آئے تو ایسے دھواں نکلتا ہے، دور جائیں تو ویسے دھواں نکلتا ہے، ویأتی الکبائر، اور گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے، فکیف ھذا، یہ کیسے ہو گیا، ولم ذاک، اور کیوں ہوا، آپ نے تو کہا تھا شیعہ کرتا ہی نہیں ہے، اور میں جو شیعہ دیکھ رہا ہوں وہ ساری بدماشیاں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فقال یا ابراہیم وهل يختلج بصدرك شيء غير هذا، ابراہیم دل میں کچھ اور بھی کھٹک رہا ہے تو وہ بھی نکالو، یہ معصوم ہے، معصوم عالم بما فی الضمیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، مولا کے پاس گیا تھا نگ لینے، مولا نے نگ کے ساتھ انگوٹھی بھی دی بنا مانگے، شرما رہا تھا میں کیسے مولا سے مانگوں، مولا نے خود سے عطا کر دی۔ سردی کے کپڑے نہیں بولا نہیں جا رہا، مولا نے کہا سردی کے کپڑوں کے پیسے اٹھا لو، یہ راشن کے پیسے نہیں، مولا نے کہا لو راشن کے پیسے اٹھا لو، بنا بولے، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ، کمیل کا واقعہ مشہور ہے، کمیل نے جب قاری قرآن کو داد دی تھی، دل میں، منہ سے نہیں، مولا نے کہا تھا خبردار، داد امام عالم ما فی الضمیر ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ امام کے سامنے ہو تو امام کو پتہ چلے گا آپ کے دل کے اندر جو ہے کیا چل رہا ہے، نہ، آپ گھر میں بھی بیٹھے ہو امام کو پتہ۔ علی ابن یقطین نے گھر میں بیٹھ کے مسئلہ لکھنا شروع کیا، میں مولا سے پوچھوں، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ وضو کا کیا مسئلہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وضو کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من علی ابن یقطین الی سیدی و مرائے کر کے بھی لکھ رہا تھا، تو اچانک ہی دروازہ بجا، دروازہ کھولا، دیکھا مولا کا قاصد کھڑا ہوا ہے، کہا یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، نامکمل سوال کا پورا جواب آ چکا تھا۔ امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہ الحسین ولعنت اللہ علی یزید، هل یختلج بصدرک شیء غیر ھذا، دل میں کیا کھٹک رہا مجھے بتا اس کے علاوہ، قلت نعم یا ابن رسول اللہ، میں نے کہا نعم فرزند رسول، اخرى اعظم من ذلك، وہ جو دوسری چیز کھٹک رہی ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے، فقال وما هو یا ابا اسحاق، ابو اسحاق وہ کیا ہے، قال فقلت یا ابن رسول اللہ،
وَأَجِدُ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَمُنَاصِبِكُمْ مَنْ يَكْثُرُ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَمِنَ الصِّيَامِ، میں آپ کے دشمنوں میں دیکھتا ہوں، ناصبیوں میں دیکھتا ہوں، کم بخت کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، یہ روزے پہ روزہ، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، یتابع بین الحج والعمرہ، یحض علی الجہاد، جہاد کے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، ویؤثر علی البر وعلی صلۃ الارحام، اور لوگوں کو وادار کرتے ہیں، خود بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، صلہ رحم کرتے ہیں، ویقضی حقوق اخوانہ ویواصیہم من مالہ، اور اپنے بھائیوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے ڈونیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وَيَتَجَنَّبُ شُرْبَ الْخَمْرِ، شراب بھی نہیں پیتے، زنا بھی نہیں کرتے، لواط بھی نہیں کرتے، ساری بدماشیوں سے دور رہتے، فَمِمَّا ذَاكَ، یہ کیوں ہے، وَلِمَّا ذَاكَ، اور ایسا کیوں ہے، فَسِّرْهُ لِي ابْنَ رسول اللہ، فرزند رسول ذرا کھول کے آج بیان کر دیجئے، وَبَرْهِنْهُ، اور اچھے سے واضح کر کے بیان کیجئے، فقد واللہ کثر فکری، خدا کی قسم میں سوچ سوچ کے تھک گیا، وَسَحَرَ لیلی، راتوں کو جاگتا رہتا ہوں، یہی سوچتا رہتا ہوں میں، وَضَاقَ ذَرْعِ، میں تنگ آ گیا ہوں سوچ سوچ کے، میرے پاس جواب اب یہ آسان سوال ہے، مشکل سوال ہے، مشکل ترین سوال ہے۔ قال فتبسم سلام اللہ علیہ، جب میں نے یہ اتنی مشکل ترین باتیں رکھی تو مولا مسکرائے، ثم قال یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابو اسحاق کنیت تھی، نام کیا ہے ابراہیم، خذ الیک بیانا شافیا فیما سألت، جو تم نے پوچھا ہے اس حوالے سے ایک سکون بخش بیان لے لو آج مجھ سے، شافی یعنی یہ تمہارے دل کو سکون عطا کرے گا، تم جو تنگ آ گئے ہو، جو راتوں کو جاگ رہے ہو، جو تم سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے ہو، یہ ساری کیفیتیں ختم ہو جائیں گی، قرار، سکون اور چین تمہیں مل جائے گا۔ خذ الیک بیانا شافیا، ایک ایسا بیان جو تمہیں سکون دے گا، وعلما مکنونا من خزائن علم اللہ وسرہ، اور لے لو ایک ایسے علم کو جو چھپا ہوا علم ہے، مکنون یعنی من خزائن علم اللہ، یہ علم الہی کے خزائن میں سے ایک علم ہے، وسرہ، اللہ کا راز نہاں، اللہ کا چھپا ہوا، نہاں یعنی چھپا ہوا، اللہ کے چھپے ہوئے جو راز ہیں ان رازوں میں سے ایک راز ہے جسے عیاں کر رہے ہیں معصوم، تو پتہ چل گیا کہ معصوم ہی اللہ کے رازدار ہیں۔ پھر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز میں تمہیں بتا دوں، میں کون ہوں بھائی، میں اللہ کا رازدار ہوں، تبھی تو بتاؤں گا، ورنہ مجھے کیسے پتہ چلا۔ اب یہاں سے جو ہے ایک منٹ ٹائم دیکھو کیا ٹائم ہو گیا، ہاں بس 15 منٹ ہے ہمارے پاس، یہاں سے اب جو ہے پوری توجہ چاہوں گا۔ آپ نے سوال سماعت فرما لیا ابو اسحاق لیثی کا، ابراہیم کا سوال کیا تھا، اس نے شیعوں کے اعمال بتائے، شیعوں کے کرتوت، بدماشیاں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو مخالفین ہیں ان کا بتایا، بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہا میں پریشان ہو گیا سوچ سوچ کے کہ شیعہ ایسے کیوں اور وہ ایسے کیوں۔ اب مولا کیا بتا رہے، وہ بیان جو دل کو، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری آج کی گفتگو مکمل نہیں ہو پائے گی، یہ انکمپلیٹ ہے، اور مدرسۃ القائم والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ جب میرا ایک کلپ چلا ہے درس تو فوراً درس شروع ہوتے القائم کے لوگوں کے بعد خبردار، اس طرح ایک خبردار لگا دیں، اس کو جو دیکھ رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ دیکھے، اور یہ سوچ کر دیکھے کہ میں نے آگے کی 2 قسطیں بھی دیکھنی ہیں، ورنہ تو ہم اس کے عقیدے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، وہ سیدھا جہنم میں جا سکتا ہے، ٹھیک، اس طرح ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ کیف تجد اعتقادہما، توجہ توجہ توجہ، سائل کا سوال سن لیا سب نے، مولا کیا کہہ رہے ہیں، اخبرنی یا ابراہیم، یہ پوری تھیم ہے مبلغات کے لیے، یہ پوری تھیم ہے خطباء و ذاکرین کے لیے، پوچھنے والا، سوال کرنے والا شیعہ اور دشمن شیعہ کے عمل کو پیش کر رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، یہ شراب پی رہا ہے، یہ بدماشیاں کر رہا ہے، یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ روزے رکھ رہا ہے، چھائیاں کر رہا ہے، وہ عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تھیم کے اندر مولانا نے سٹارٹ کہاں سے لیا، کہا مجھے یہ بتاؤ ان دونوں کا عقیدہ کیسا ہے، اخبرنی یا ابراہیم کیف تجد اعتقادہما، ان دونوں کے عقیدے کو کیسا پاتے، اعتقاد کیا ہے،
قلت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اجد محبیکم، میں پاتا ہوں آپ سے محبت کرنے والوں کو، وشیعتکم، آپ کے شیعوں کو، علی ما ہم فیہ مما وصفتہ من افعالہم، وہ سارے کرتوت جو میں نے بتائے، جو ساری بدماشیاں ان کی بتائیں، اس کے باوجود میں ان کو پاتا ہوں، لو اعطی احدہم ما بین المشرق والمغرب ذہبا وفضتا ان یزول عن ولایتکم، اگر ان شیعوں میں سے کسی ایک کو، ان محبوں میں سے کسی ایک کو مشرق و مغرب کے مابین سونا اور چاندی پر کر کے دے دیا جائے کہ تم علی کی محبت کو چھوڑ دو، ولایت اہل بیت کو چھوڑ دو، تو یہ آپ کی محبت سے ادھر سے ادھر ان یزول عن ولایتکم، سلام اللہ علیکہ یا امیر المؤمنین۔ یہ جو گناہگار ہے، یہ جو فاسق و فاجر ہے، لو اعطی احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، ما بین المشرق والمغرب ذہبا وفضتا، مشرق و مغرب کے مابین سونا چاندی دے دیا جائے، کس بات پہ دیا جائے؟ ان یزول عن ولایتکم، یہ محبت سے علی بن ابی طالب سے پیچھے ہٹ جائے، الی موالات غیرکم، کسی دوسرے سے محبت کر، آپ کے دشمنوں سے، ما زال، تو یہ پیچھے، وَلَوْ ضُرِبَتْ خَيَاشِمُهُ بِالسُّيُوفِ فِيكُمْ، اگر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے کہ علی کو چھوڑ دو، یہ نہیں چھوڑے گا، یہ سارے گناہوں کے باوجود، وَلَوْ قُتِلَ فِيكُمْ مَرْتَدَعَ وَلَا رَجَعَ، عن محبتکم و ولایتکم، اسے قتل کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یہ یا علی مدد کہہ کے مرے گا، یہ محبت سے علی سے پیچھے، جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، جتنا بڑا فاسق و فاجر ہے، آپ کا محبت آپ سے کرتا ہے آپ کا، آپ کی محبت سے پیچھے، آپ کی ولایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ معصوم کی نگاہ میں معیار ہے، ہم مولویوں کی بدبختی ہے، ہم نے اس معیار کو ضائع کر دیا، میں یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ عورت حجاب نہیں کرتی ہے، یار تم نے اس کو کبھی سید الشہداء کی محبت میں روتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے اس بے حجاب عورت کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے اس بے حجاب عورت کو مولا کے عشق میں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیسے نیاز بناتی ہے، کیسے لگ جاتی ہے، محرم سفر میں، ایام اعظام میں کس طریقے سے لگی رہتی ہے، کسی سے کم ہے یہ محبت میں؟ محبت تو کمال کی ہے، تمہیں یہ محبت دکھائی نہیں دیتی، وہ 4 بال جو نظر آ رہے ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، تمہاری نگاہ پہ لعنت بھیجتا ہوں میں، خدا کی قسم، اس نگاہ پہ لعنت ہے، جس کو 4 بال تو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ اتنی بڑی نیکیاں نظر، یہ معصوم کی نگاہ ہے۔ وہ کہہ رہے مولا بتائیے، مولا کہہ رہے یہ دنیا اسے دے دو، علی چھوڑ دو، یہ نہیں چھوڑے گا، دنیا اسے دے دو، حسین کو چھوڑ دو، یہ نہیں چھوڑے گا، یہ کم ہے، یہ عمل، اعتقاد، عقیدہ، اس کو کیوں نہیں دیکھتے بھائی؟ کیا ہو گیا تمہاری سوچوں کو، تمہارے عقیدے کو؟ عقیدہ اہل بیت چاہیے۔ خدا کی قسم ہمارے لوگ اچھے لوگ ہیں، مولوی برے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ مولوی صاحبان لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ فون آیا تھا خاتون کا، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ مولانا صاحب کنڈوں کی نیاز بنانی ہے، ایام حیض میں بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ مولوی اس پہ ہنستا ہے، میں اس پہ روتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ کتنا مجھے اللہ نے بہترین معاشرہ دیا ہے کہ مولا سے منسوب بننے والے کھانے میں بھی یہ طہارت کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ میں یہ بھی طہارت سے، میرے لیے قابل قدر ہے، یہ میں تو اس کو تقدیر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس پہ تو ان کو سلام کرنا چاہیے کہ لوگ کتنے محتاط ہیں۔ آل محمد سے منسوب جو کھانا بن رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر جو بن رہی ہے، سلام اللہ علیہ، یہ اس کے بارے میں بھی ملتفت ہے، اس کا مطلب یہ دین کے قریب آنا چاہیے، دین سے اگر دور ہے اس امامے کی وجہ سے، مولوی صاحبان کی وجہ سے ان لوگوں نے خراب کیا۔ واللہ العلی العظیم میرا دل بھرا ہوا ہے، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے ان مولویوں سے، انہوں نے لوگوں کو بے دین کیا ہے، لوگوں کو دین سے دور کیا ہے، جو نہیں جانتے یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ معصوم کے جملے ہیں اور یہ تواتر معنوی سے ثابت ہے، یہ ایک نہیں، یہ 1500 کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ یہ ایسی بات نہیں کہ ایک چیز ہو اور اس کو سائڈ پہ لگا دو۔ وَأَرَى النَّاصِبَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، میں دشمن اہل بیت کو دیکھتا ہوں، مِمَّا وَصَفْتُهُ مِنْ أَفْعَالِهِمْ،
ان کے سارے میں نے جو کارنامے ذکر کیے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لو اعطی احدهم ما بین المشرق والمغرب ذهبا وفضة ان يزول عن محبت الطواغیت وموالاتهم الى موالاتكم ما فعل، اگر ان کو مشرق و مغرب کے درمیان سونا چاندی دے دی، دنیا دے دی جائے ان کو، کہ ان طاغوتوں کی محبت، ان دشمنان اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دیں اور در علی پر آ جائیں، کبھی یہ کام نہیں کریں گے۔ ان کے اگر سر کو تن سے جدا کر دیا جائے کہ تم ان کو چھوڑ دو، علی کے پاس جاؤ، نہیں آئیں گے۔ ان کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے کہ دشمنان زہرا کی محبت سے پیچھے ہٹ جاؤ، ان کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اذا سمع احدهم منقبة لكم وفضلا اشمئز من ذلك، ان میں سے کوئی اگر آپ کی منقبت سنتا ہے، اگر آپ کی فضیلت سنتا ہے، وہ بیزار ہونے لگتا ہے، اس کو منقبت اچھی نہیں لگتی، اس کے چہرے کی رنگت دگرگوں ہو جاتی ہے، چہرے میں ناپسندیدگی کے اظہار نمایاں ہوتے ہیں، نفرت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، وہ تعصب کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے ان دشمنان۔ قال فتبسم الباقر سلام اللہ علیہ، امام محمد باقر علیہ السلام پھر سے مسکرائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ثم قال یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم، ہا ہونا ہلکت العاملۃ الناصبہ، میں نے جب درس کا آغاز کیا تو یہی آیتیں پڑھی تھی، سورہ غاشیہ کی متبرک آیت، العاملہ، کثرت سے عمل کرنے والا، عمل کر کر کے تھک جانے والا، عمل کر رہا ہے تھک رہا ہے لیکن ہے دشمن اہل بیت، تسلا نارن حامیہ، یہ عمل کر کر کے جب تھک جائے گا، نمازیں پڑھ پڑھ کے جب تھک جائے گا، پہنچے گا دہکتی ہوئی، یہ قرآن ہے، تسلا نارن حامیہ، کہاں پہنچے گا؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں، اس کو ماء حمیم کھولتا وہ پانی پلایا جائے گا۔ قرآن نے کہا ہے ان کے عمل کے بارے میں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے عمل کو ہم راکھ بنا کے اڑا دیں گے، ریت جس طرح ہمیں اڑتی ہے ویسے اڑا دیں گے۔ پھر اس کے بعد اب آج کی گفتگو کو یہاں پہ روکتے ہوئے، اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے کہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، کیا سبب ہے، یہ اگلے لیکچر میں آئے گا۔ ایک آپ لوگ سماعت فرما لیجئے، جب طاغوت کو، حاکم شام کو خبر ملی کہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امیر کائنات کو شہید کر دیا گیا کوفہ میں، تو اس نے، یہ مشہور و معروف روایت ہے، تاریخ کا حصہ ہے یہ، اس نے دربار سجایا، چراغاں کروایا، بڑا اہتمام، بڑا خوش ہوا، شکر کے سجدے کیے، لوگوں میں انعام اکرام انعامات تقسیم کیے کہ آج میرے سب سے بڑے دشمن کو مار دیا گیا۔ اپنے دربار میں ایک مغنیہ و راقصہ، مغنیہ یعنی گانا گانے والی، گانا بجانے والی، راقصہ یعنی رقص کرنے والی، ڈانس کرنے والی، جس کو ہم لوگ یہاں اپنی زبان میں طوائف کہتے ہیں، جس کے رزق کا دار و مدار اسی عمل حرام پر ہے کہ وہ گانا گائے گی اور ڈانس کرے گی، رقص کرے گی، اس سے اس کو پیسے ملتے ہیں۔ تو نے اپنے دربار میں بلایا کس کو؟ مغنیہ کو اور رقاصہ کو، اور اسے کہنے لگا گاؤ اور ناچو، آج میں بہت خوش ہوں، آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں، آج کوئی اچھا سا گانا سنا دو اور بہترین سا رقص دکھاؤ مجھے۔ اس نے کہا میں امیر کی خوشی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ کہ آج میرے سب سے بڑے دشمن علی ابن ابی طالب کو مارا گیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ یہ جو مغنیہ ہے، جو رقاصہ ہے، جسے ہم لوگ بڑی گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ رونے لگی، کہنے لگی ہائے میرا مولا مارا گیا، بلک بلک کی روئی۔ اس نے گانا نہیں گایا، اس نے فی البدیہہ امیر کائنات کی محبت میں وہاں مرثیہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ حاکم کے دربار میں جو کہہ رہے مجھے گانا سوچتے ہیں، وہاں مرثیہ پڑھا۔ میرے مرثیہ تاریخ میں موجود ہے، میرا مولا مارا گیا، جو متقین کا امام تھا وہ مارا گیا، جو ابو حسن والحسین تھا وہ مارا گیا، روتی جا رہی تھی، مرثیہ پڑھتے جا رہی تھی۔ حاکم نے گرز اٹھایا، اتنے گرز اس کے سر پہ مارے، ابھی ہم نے روایت پڑھی نا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، محبت سے پیچھے نہیں ہٹتے، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ سر پہ اتنے گرز مارے کہ اس عورت کو شہید کر دیا۔ بڑے بڑے مقدس علماء نے جب واقعہ لکھا تو اوپر لکھا شہید راہ ولایت علی۔ اس کے لیے جگر چاہیے، اس کے لیے دم چاہیے۔ انسان ظالم و جائر بادشاہ کے دربار میں یہ دم رکھے کہ یہاں بھی انسان، وہ گناہ تھا اس کی ہم تائید نہیں کر رہے، عمل حرام تھا اس کی تائید نہیں کر رہے، لیکن یہ جو اس نے مرثیہ پڑھا ہے
تاریخ میں اس عورت کو امر کر گیا. کس چیز نے امر کیا؟ محبت سے علی ابن ابی طالب. یہ ہم لوگ بھی جشن کے ایام جشنوں میں جائیے، شریک ہوں، منقبتیں سنیں، فضائل سنیں، اچھے لوگوں کو پڑھوائیں، اچھے عقیدے کو پروموٹ کریں. جتنا ہم لوگ علی علی، حسن حسن، حسین حسین، زہرا زہرا کرتے، ہمارے اندر وہ محبت پروان چڑھنے لگتی. حبنا اساس الاسلام، ہم اہل بیت کی محبت اساس ہے. یہ محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی. وما علینا الا البلاغ المبین. بر محمد و آل محمد صلوات وسلم.